گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ میری اوقات نہیں ہے، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں ہے، اب کرے تو کرم تم نہ کرو دے خدا ہے اذن مدینہ کا طلبگار بیچارہ بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا، بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا، بگڑا ہوا ہر کام سنور جائے گا میرا، کر دے شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ، کر دے کہ شاہ آپ جو ابرو کا اشارہ ہے اذن مدینہ
بیچارہ سرکار مدینے میں اسی سال بلا لو 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 اے شاہ بڑی آس سے تم کو پکارا اے شاہ بڑی آس سے تم کو پکارا شاہ بڑی آس سے تم کو پکارا حاجیوں کے بنے رہے قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن چکے قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں بس گئے حج کے منار یا نبی آپ پلے زندگی رکھتے سفر سرور نہیں تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی اے شاہ بڑی آس سے تم کو پکارا عطار کا بس آپ کے ہاتھوں میں بھرم ہے کہ دیجیے عطار سگے عطار ہمارا ہمارا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیں۔
ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج 1437 سن ہجری کی 26 ذی قعدۃ الحرام ہے اور اگست کی 18 تاریخ ہے 2017۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے مجھے براہ راست تربیتی اجتماع میں بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور یہ تربیتی اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اور باب المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں اس تربیتی اجتماع کو ذمہ داران کو جمع کر کے دکھانے کی ترکیب رکھی گئی ہے۔ یہ خاص اجتماع اگرچہ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں بیان کرنے والے مدنی پھول حاضرین اور ناظرین سب کے لیے انشاءاللہ مفید ترین ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ لہذا اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اس تربیتی اجتماع میں شرکت کی نیت رکھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر اس میں شریک رہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لینے کے بھی نیت کر لیجئے کہ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ عاشقان رسول کی سنتوں بھری تحریک، مدنی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام بقول امیر اہل سنت جب سے یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہوا ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹا، یہ آگے سے آگے ہی بڑھتا چلا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص مدد کرم، اس کا میرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص فیضان دعوت اسلامی کو نصیب ہے۔ پھر ماشاءاللہ اولیاء کرام کا فیضان یہ دعوت اسلامی کے ساتھ ہے، اور اس میں یقیناً ہم کہیں گے کہ اللہ کی رحمت سے جو امیل سنت کی شب و روز کی کوششیں ہیں، تقوی، اخلاص، پرہیزگاری، اور پھر اصلاح امت کا درد، اور ساتھ ساتھ علم و عمل، اور مزید میں اگر بڑھوں تو دعوت اسلامی کے مبلغین اسلامی بھائیوں کی شب و روز کی کوششیں۔ اس وقت دعوت اسلامی کے لاکھوں کی تعداد میں ذمہ داران صرف پاکستان میں مدنی کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس میں اسلامی بھائی بھی ہیں، اسلامی بہنیں بھی ہیں، ہند، بنگلہ دیش، فارس کے ممالک، افریقی ممالک، امریکہ، کینیڈا، یورپ کے ممالک، یو کے، چائنا میں بھی دعوت اسلامی کے مبلغین کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے، اللہ اللہ،
ان جگہوں پر پہنچا جہاں پر حقیقتاً اگر ہم غور کرتے تو شاید ہمارے مبلغین پہنچتے تو پتہ نہیں کب پہنچتے، لیکن میڈیا کا دور ہے، الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے، سیٹلائٹ اور پھر انٹرنیٹ جو ہماری لائیو اسٹریمنگ ہے اس کے ذریعے، پھر سوشل میڈیا، فیس بک پیج ہے، اور اسی طرح واٹس اپ سروسز ہیں، اسی طرح ای میل سروسز ہیں ٹیکسٹ کے ذریعے، پھر دوسری بات کروں تو کتابوں کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، مختلف زبانوں کے تراجم کے ذریعے، پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جو مدنی گلدستوں کی جو ڈبنگ ہو رہی ہے مختلف زبانوں میں، عربی یا دیگر زبانوں میں، انگلش میں، تو وہ اس کے ذریعے، اور کئی ذرائع الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہیں، تو دنیا کے شاید کہہ سکتے ہیں کہ چپے چپے میں، یعنی دنیا کے کوئی ملک رہ گیا ہوگا میں جس میں دعوت اسلامی کسی نہ کسی ذریعے سے نہ پہنچی ہو الحمدللہ، اور کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور ایک امید دعوت اسلامی بنی ہوئی ہے۔ اللہ کریم اس تحریک کو نظر بد سے بچائے اور عاشقان رسول کی سنت و بھری مدنی تحریک کا مدنی کام اللہ مزید آگے بڑھنا نصیب فرمائے، اور اسلامی بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ شب و روز مزید کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے یہ سنت و بھری مدنی تحریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز، یہ جتنا ہم اختیار کریں گے نیکی کی دعوت اسی قدر عام ہوگی۔ ہمارے اسلامی بھائیوں میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کب دعوت اسلامی کا مدنی کام کروں، یعنی کب میں نیکی کی دعوت دوں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، یہ جو عظیم سعادت ہے، یہ عظیم خدمت ہے، یہ میں کب انجام دوں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، میری فیملی ہے، مجھے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، میرا کاروبار ہے، میری جاب ہے، میرا بزنس ہے، میری ٹریولنگ ہے، میں 2-2 گھنٹے سفر کرتا ہوں، 3-3 4-4 گھنٹے میں ٹریولنگ کرتا ہوں، اور میرے آفس کا انداز ایسا ہے تو میری فیکٹری کا انداز ایسا ہے، میں کب دعوت اسلامی کا مدنی کام کروں؟ میں تھکا آ رہا آتا ہوں، اور نماز پڑھ کر مجھے پھر سونا بھی ہوتا ہے، صبح جلدی اٹھنا بھی ہوتا ہے، میں کب دعوت اسلامی کا مدنی کام کروں؟ آپ کہتے ہیں دعوت اسلامی کو 2 گھنٹے دیں، اللہ توفیق دے 3 گھنٹے دیں، زیادہ سے زیادہ دعوت اسلامی کو وقت دیں، دعوت اسلامی کو وقت دیں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نو ڈاؤٹ کہ اس کے پیچھے جو سب سے بنیادی بات جو چھپی وہ ہے کہ اسلام و دین کی دعوت کو وقت دیں، نیکی کی دعوت کو وقت دیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے وقت دیں، تبلیغ دین کے لیے وقت دیں، مسجد کو آباد کرنے کے لیے وقت دیں، قرآن درست پڑھنے اور درست پڑھانے کے لیے وقت دیں، علم و عمل کا پیکر بننے اور علم و عمل کا پیکر بنانے کے لیے وقت دیں۔ یہ بات میں نے ایک آپ سے عرض کی۔ اب جو یہ بات کہی جاتی ہے مدنی چینل پر بھی ہماری بہت بڑی تعداد ہو سکتا ہے کہ اس وقت دیکھ اور سن رہی ہو، اور مختلف شہروں میں ہمارے اسلامی بھائی ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول جمع ہوئے ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ یہ کئیوں کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے، مجھے تو ملتا رہتا ہے یہ سوال کہ کب کام کریں۔ ایک مسکنسپشنز پھیلی ہوئی ہے، غلط فہمی میں اس کو کہوں گا، وہ غلط فہمی اس عنوان پر ہے کہ جب میں اپنے گھر بار سے، اپنے کاروبار سے، اپنے روزگار سے فارغ ہو جاؤں گا تب دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا مجھے موقع ملے گا، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا مجھے موقع نہیں ملتا۔ میرے میٹھے میٹھے اور بھولے بھالے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مبلغ ہر جگہ مبلغ ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہر جگہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اور بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، آپ کو کس نے کہہ دیا، آپ کو کس ذمہ دار نے یہ کہا ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام آپ سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کریں؟
یہ کس نے کہہ دیا؟ دعوت اسلامی گھر میں بھی اصلاح کرتی ہے، بازار میں بھی اصلاح کرتی ہے، مسجد کے اندر بھی نیکی کی دعوت دیتی ہے، کالج اور یونیورسٹی میں بھی نیکی کی دعوت دیتی ہے، خواہ تعلیمی میدان میں ہیں، خواہ کاروباری میدان میں ہیں، خواہ شادی شدہ ہیں، گھر میں ہیں، بیٹے ہیں، شوہر ہیں، والد ہیں، یا ماں ہیں، یا بیٹی ہیں، یا بیوی ہیں، یا جو معاشرے کے جس بھی کیٹیگری میں آپ کا شمار کیا جاتا ہے، آپ ہر کیٹیگری کے اندر آپ ایک مبلغ اور مبلغہ کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں نا۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما چکے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حدیث، قرآن اور اس کے متعلق جو شرعی احکام ہے، یہ ہمیں عاشقان رسول تک پہنچانے، اور ہم نے یہ نعرہ لگایا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو یہ نعرہ صرف بازار اور کاروبار اور گھر بار سے فارغ ہو کر مسجد میں عشاء پڑھ کر 2 گھنٹے کے لیے نعرہ نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جس کاروبار کو کرنے کے لیے اپنی فیکٹری میں، اپنے بازار میں، اپنی مارکیٹ کے اندر ہیں، آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہاں بھی ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے؟ آپ گھر کے اندر ہیں، آپ گھر کے دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، آپ کے ساتھ فیملی میں اب کھانے کا ٹائم ہے، میں کب نیکی کی دعوت دوں؟ ارے میرے پیارے اسلامی بھائی، کھاتے ہوئے بیوی بچوں ماں باپ کی موجودگی میں دسترخوان پر جو 15 سے 20 منٹ بیٹھے نا، آپ اس کو بھی نیکی کی دعوت میں شامل کریں۔ آپ مجھے میرے مرشد کا کوئی کھانے کا ایسا ٹائم، دسترخوان کا ایسا ٹائم یاد نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کھانا کھایا جا رہا ہو اور آپ کچھ سیکھ کر نہ کھڑے ہوں۔ آپ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی ہے انہیں نصیب، تو کیا آپ انتظار کرتے ہیں کہ رمضان حال میں یا پر محراب میں جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جو مائک ہے یا منچ ہے یا سیٹ ہے یا یہ سب کچھ اسلام بھائی جمع ہوں گے، میں وہاں جا کر نیکی کی دعوت دوں گا؟ نہیں، آپ دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے کھانا کھاتے کھاتے نیکی کی دعوت دیں گے، چائے پیتے پیتے نیکی کی دعوت دیں گے، آپ گاڑی میں جب گھر سے فیضان مدینہ آتے ہیں تو اتنے راستے میں آتے آتے آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اگر امیر سنت کے ساتھ آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ جائیں اور آپ آدھے گھنٹے میں کوئی سیکھ کے نہ کھڑے ہو تو مجھے کہیے گا، کیونکہ آپ کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ میں نے ہر جگہ پر نیکی کی دعوت دینی ہے۔ تو آپ آج تو پہلے تو اپنا یہ ذہن بنا لیں، میرے جتنے بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی، مبلغین مبلغات جو اپنے گھروں پر بیٹھ کر بھی سن رہی ہیں، آپ سب ایک ذہن بنائیں کہ ہمیں ہر جگہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور اپنے وقت کو نیکی کی دعوت میں خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ بازار کے اندر ہیں تو کیا آپ مسجد میں نماز با جماعت ادا کرنے نہیں جائیں گے؟ تو کیا وہاں سر کو جھکا کر آپ خاموشی سے یوں گزر جائیں گے؟ نہیں، ابھی میری نیکی کی دعوت دینے کا ٹائم شروع نہیں ہوا، میں نے دعوت اسلامی والوں سے زبان کی ہے، میں روزانہ آپ کو 2 گھنٹے نیکی کی دعوت کے لیے وقت دوں گا، اور میں عشاء کی نماز با جماعت اپنے علاقے کی مسجد میں پڑھوں گا، پھر میں 2 گھنٹے دوں گا، اب اس سے پہلے جو 22 گھنٹے ہیں میں نیکی کی دعوت نہیں دے سکتا۔ ارے بھائی، یہ کس نے کہہ دیا ہے آپ کو؟ اب بازار سے جب مسجد کی طرف 3 ظہر، عصر، مغرب، عشاء، بعدوں کا 4 نمازیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہیں، تو کیا آپ نماز کے لیے نہیں لے جا سکتے؟ کیا مدنی انعامات پر عمل کرنے والا کیا یہ نہیں جانتا کہ آپ کو دوسرا سوال کیا کیا گیا ہے؟ کیا آپ اچھی اچھی نیتوں کا درس دے کر نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے؟ اپنے بازار میں، علاقے میں آپ فیضان سنت کا درس دے کر نیکی کی دعوت نہیں دے سکتے؟ حتیٰ کہ میں کہوں، مجھے کہہ لینے دیں، اے شادی شدہ اسلامی بھائیوں، میں آپ سے ڈائریکٹلی یہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ بستر پر لیٹ رہے ہیں اور آپ وہاں بھی نیکی کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کے ساتھ کمرے میں لیٹے ہوئے بچے یا بچوں کی امی یا جو بھی ہے، اگر آپ انہیں بھی چاہیں تو نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، انہیں بھی قرآن کریم کی سورتیں پڑھنے کی دعوت دے سکتے ہیں، نیند سے پہلے، سونے سے پہلے دعا پڑھنے کی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ اٹھتے وقت ان کو نماز کے لیے اٹھانے کی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، اٹھنے کے بعد دعا پڑھنے کی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، آپ انہیں اپنے ایک کمرے کے اندر بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، قرآن کریم پڑھنے کی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔
کہ آپ گھر کے اندر نیکی کی دعوت نہیں دیں گے؟ جب گھر میں آئیں گے اور جب گھر میں چپل اتاریں گے تو کیا آپ نے ذمہ داری بھی اتار دی کہ نہیں گھر میں مجھے نیکی کی دعوت نہیں دینی؟ مجھے بعض اسلامی بھائی یو کے میں اور مختلف ممالک میں ملے، وہاں یہی ایک دون سوار ہے، فیملی کو ٹائم دینا ہے. وی آر ویری بزی وتھ فیملی، وی آر ویری بزی وتھ بزنس ایکٹیویٹیز، وی آر ویری بزی ان وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹریفک میں جب یہ جام ہو جاتے ہیں تو وہ تو ان کا تو عجیب ٹائم ہوتا ہے ان کا. ارے بھائی آپ کیا کریں؟ کیسے؟ ہاؤ کین وی ایکسپینڈ ٹائم وتھ دعوت اسلامی؟ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ وقت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اس طرح کی ان کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. میں بیٹھا تھا ایسی باتیں سنتا تھا، اب میں کہ ان کو کیا سمجھاؤں. ویری گڈ، گڈ. بالکل ٹائم دینا چاہیے گھر میں، بیوی بچوں کو، فیملی کو بالکل ٹائم دینا چاہیے. دیں ٹائم، اور آپ گھر میں ٹائم دیں. ریئلی آپ گھر میں ٹائم دیں، بٹ چند دنوں کے لیے ہمیں ٹائم دے دیں، چند دنوں کے لیے، فور فیو ڈیز. ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ گھر میں ٹائم کیسے دینا ہے. گھر میں ٹائم کیسے دینا ہے اور گھر میں ٹائم دے کر کس طرح ثواب کما سکتے ہیں. آپ صرف یہ تو دعوت اسلامی سے سیکھ لیں. گڈ. آپ کو کاروبار کرنا ہے؟ جی کاروبار کرنا، ٹائم نہیں ہے. کیسے کاروبار کرنا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے، حرام و حلال کا علم کیا ہوتا ہے، رزق حلال کیسے کمانا ہے، رزق میں برکت کیسے مل سکتی ہے، آپ یہ تو سیکھ لیں. بالکل سیکھ لیں. تو اب اس کے لیے آ جائیں. اور ہمیں چاہیے کیا؟ اگر آپ گھر میں نیکی کی دعوت دینے والے بن گئے، گھر میں نیکی کی دعوت دے کر بیوی بچوں کی اصلاح کرنے والے بن گئے، قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن گئے، اور آپ اپنی اصلاح کرنے والے بن گئے، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح کرنے والے بن گئے، اپنے پڑوسیوں کی آپ اصلاح کرنے والے بن گئے، اس سے بہتر کیا بات ہوگی کہ ہر فرد اپنے گھر کے اندر نیکی کی دعوت دے، اور اپنے گھر کے اندر سے نیکی کی دعوت دے کر ایک علم اور عمل کے پیکر اپنے گھر کے افراد کو یہ بازار میں لا کر کھڑا کر دے. اور کیا چاہیے؟ بازار کے اندر کیسے رہنا ہے، آپ رزق حلال کمائیں، آپ بازار میں کرپشن نہیں کر رہے، رشوت کا لین دین نہیں کر رہے، ملاوٹ نہیں کر رہے، جھوٹ نہیں بول رہے، آپ اس طرح کی اگر چیزیں اختیار کرتے ہیں. اور کیا چاہیے؟ مسجد میں نماز کے لیے آپ باجماعت حاضر ہو جاتے ہیں. آئیے تھوڑا نماز سیکھ لیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی پابندی کیسے کرنی ہے، نماز کیسے درست ہوگی، یہ سیکھ لیتے ہیں تو پتہ چل جائے گا. ابھی پچھلے دنوں ہمارے وہ وکلا کا تربیتی اجتماع ہوا. بڑا میں تو مبارکباد دیتا ہوں میرے اس وکلا مجلس، وکلا ججیز کی مجلس کو. ماشاءاللہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی اور وکلا اور ججیز کا ایک تربیتی اجتماع یہ کروانے میں کامیاب ہو گئے. تو ہم نے وہ تربیتی اجتماع کیا. اس تربیتی اجتماع میں باقاعدہ نماز سیکھنے سکھانے کا اور کچھ فرائض اور عبادات کا حلقے لگائے گئے. جب اس کے بعد میرا وہ بیان تھا ان کے اندر ظہر میں، ہفتے کی ظہر میں بعد، تو کچھ بھائی کی دعوت مدنی پھولوں کے بعد میں نے ان سے سوال کیا تو اس میں ایک بالکل سفید داڑھی والے ایک بڑی عمر کے شاید سینئر وکیل تھے، غالباً شاید ان کا بیٹا بھی تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ یہ سب دیکھا، سمجھا، سیکھا ہے، لیکن آئی ایم ناٹ سیٹسفائی، میں مطمئن نہیں ہوا ہوں. اس لیے میں نے ہم نے مشورہ کیا کہ میرے بیٹے ہم 2 دن مزید رکیں گے اور انشاءاللہ یہاں سے سیکھ کر جائیں گے. مجھے بہت اچھا لگا، بہت اچھا لگا کہ یہ جو ہے نا، یہ مطلب کہ یہ بہت خوبصورت بات میرے سامنے آئی کہ اتنا پیارا انداز ان کا. تو یہ سیکھے گا انسان کہ بھائی میں نے نماز پڑھنی کیسے ہے، میں نے گھر میں ٹائم دینا کیسے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ سیکھنا ہمارے معاشرے میں زبردست تبدیلی لائے گا. اب انشاءاللہ ہمارے پاس تاثرات جب تیار ہوتے
تو میں آپ کو وکلا کے تاثرات جو مجھے پتہ چلا ہے، میں نے سنے دیکھے نہیں ہیں، لیکن سنا ہے کہ انہوں نے وکلا اور جو آئے تھے انہوں نے اپنے کومنٹس دیے ہیں، تاثرات دیے ہیں کہ انہوں نے اس تربیتی اجتماع میں کیا پایا، کیا دیکھا، کیا ان کو فائدہ ہوا۔ تو انشاءاللہ جو ہی تیار ہوں گے تو میں آپ کو عرض کروں گا، مجھے بتا دیں گے ہمارے اسلامی بھائی کہ یہ چیزیں ہیں۔ خیر، تو یہ بہت بنیادی چیزیں، یہ آ رہا جا رہا ہے، تو یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نمبر ایک، یہ پہلے ذہن سے نکال دیں کہ میں کام کاج کاروبار سب سے فارغ ہونے کے بعد دعوت اسلامی کا مدنی کام کروں گا۔ مہربانی کر کے یہ ذہن سے نکال دیں، اللہ کے میں مدنی کام کرنے کے لیے جو وقت ہے بالکل دینا ہے ہم کو، مگر آپ جہاں جہاں بھی ہیں، ایون میں آپ کا مشورہ، میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ بس میں سفر کرتے ہیں، آپ بس میں آ رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، یہ بعض اوقات پیسنجر رکشے ہوتے ہیں، اس میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ویگن میں آ رہے جا رہے ہیں، آپ کا جو یہ ٹریولنگ پیریڈ ہے اس میں بھی میں کہوں گا آپ کو کہ نیکی کی دعوت دینے کا سلسلہ رکھیں، آس پاس اور جیب میں آپ مدنی رسائل رکھیں، جیبی سائز کے، وہ تقسیم کریں اور ساتھ بیٹھے ہوئے کو نیکی کی دعوت دیں، مدنی قافلے کی دعوت دیں، اس طرح مطلب کہ ترکیبیں بنائیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ نیکی کی دعوت پھیلے گی۔ یہ ذہن سے بالکل آج کے اس تربیتی اجتماع میں گھر بیٹھے مبلغین مبلغات اور مختلف مقامات پر جمع ہونے والے مبلغین یہ ذہن سے نکال دیں مہربانی کر کے کہ ہم صرف اور صرف فارغ ہونے کے بعد نیکی کی دعوت دیں گے۔ ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم نیکی کی دعوت دیں، کہ اللہ فرماتا ہے تم ایک بہترین امت جو لوگوں میں ظاہر کی گئی ہو، نیک بھلائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے منع کرتی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو مہربانی کر کے یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ پھر اپنے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والا، یقیناً امامہ شریف پہننا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک ادا ہے۔ داڑھی یہ تو واجب ہے، ایک مٹھی حرام کٹانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام، منڈانا حرام، تو یہ بھی سنت رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لباس سنت کے مطابق الحمدللہ ہم پہننے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کھانا سنت کے مطابق کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ جی ہاں، میں انہی اخلاق کریمہ کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں جس کے متعلق ہمارا رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بہت عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے، بلکہ اگر آپ کے اخلاق مبارکہ کے متعلق ہماری امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا، 3 لفظوں میں آپ نے جو خوبصورت جواب دیا، وہ خوبصورت جواب کیا تھا کہ جب کوئی اخلاق کریمہ کے بارے پوچھتا تو آپ تین لفظوں میں جواب دے دیتی۔ کانا خلقہ القرآن، 3 لفظوں میں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن کریم کے عین مطابق تھے۔ اتنا عظیم اخلاق کریم۔ اب اس میں بہت سارے عنوانات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت، جی ہاں یہ میں بتاتا، یہ شجاعت بھی آپ کے اخلاق کریمہ کا حصہ ہے۔ ہمت، طاقت، بہادری، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک انتہائی بہترین وصف ہے۔ بلکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، آپ کی اس وصف کے لیے ایک لفظ ہے کانا اشع الناس، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کہا گیا۔ آپ کی صفت بیان کی گئی
کانا اشجع الناس، یعنی آپ سب سے بڑھ کر بہادر ہیں. کانا اشجع الناس، کانا اشجع الناس، آپ سب سے بڑھ کر بہادر ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، یعنی ایسا ہوتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ بعض غزوات میں تو صحابہ کرام سرکار کی آڑ میں آ جایا کرتے تھے. اور ایسے موقع پر کہ جب بڑے بڑے بہادروں کے قدم پیچھے ہٹتے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھڑی بھی دشمنوں کی طرف پیش قدمیاں فرمایا کرتے تھے. اتنے بہادر تھے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو یہ بھی ایک وصف ہے. یہ چلے بات پر بات چلی تو میں نے یہ ایک مدنی پھول بیان کر دیا کہ شجاعت، بہادری، یہ بھی اخلاق کریمہ میں سے ایک وصف ہے. ہمت، یہ بھی تدبر، غور و فکر، سوچنا. پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت انداز جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران کے لیے اس میں بہترین سبق ہے، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے مشورے کیا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ مشورے سے مستغنی ہیں، یعنی انہیں مشورے کی حاجت نہیں ہے. اور آقا کی شان تو یہ کہ یہ اپنی طرف سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، یہ تو وہی کہتے جو ان پر وحی کی جاتی ہے. مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی دلداری، آپ کی حوصلہ افزائی اور سنت کا ہو جانا مشورے کا، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشورے کیا کرتے تھے اور مشورے قبول فرمایا کرتے تھے. گنجائش تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں بات کرنے کی گنجائش تھی. کوئی کلام کیا جاتا تھا میرے آقا کی بارگاہ میں، کلام کیا جاتا تھا. غزوہ بدر آپ کو یاد ہوگا، میرے ذمہ داران دعوت اسلامی کی خاص طور پر بڑے بڑے نگران، بڑے بڑے ذمہ داران خاص طور پر متوجہ ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بدر میں جس مقام پر آپ نے پڑاؤ فرمایا، قیام فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، مگر کمال درجے کا انداز، اللہ اللہ، میں نے پڑھا انداز، مزے کو مزہ آ گیا. پہلا سوال ہی عشق رسول میں، عظمت رسول میں، محبت رسول میں اور تعظیم رسول میں ڈوبا ہوا ہے. پہلا ہی سوال عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس مقام پر آپ نے قیام فرمایا ہے، یہ مقام پر آپ نے جو پڑاؤ کیا، یہ مبنی پر وحی ہے یا کوئی جنگی تدبیر ہے؟ پہلا سوال. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق صادق کا جب یہ کلام سنا تو فرمایا کہ جنگی تدبیر کے تحت. اب گنجائش ہے نا، وحی الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، بات ہی ختم ہو گئی نا. لیکن اگر آقا یہ جنگی تدبیر کے تحت ہے نا، پھر اس کے بعد گنجائش ہے. ہمارے بات کرتے ہوئے بندہ کامتا ہے. گنجائش دیکھیے کہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے، آقا پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کی جگہ پر وہاں پڑاؤ کیا جائے. تو صرف اتنا ہی کہہ دیا وہاں پڑاؤ کیا جائے، وہاں قیام کیا جائے؟ نہ، اے مشورے دینے والوں، تمہارے لیے بھی اس میں بڑی مدنی پھول ہے. باقاعدہ عقلی دلیل دیتے ہیں کہ وہاں پڑاؤ کرنے میں، وہاں قیام کرنے میں یہ فوائد ہیں. عقلی دلائل دیے اور ایک مشورہ دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال غلاموں پر شفقت کہ آپ نے ان کا مشورہ قبول کیا، وہاں سے اس مقام پر پڑاؤ کیا جو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا. غزوہ احد میں مشورہ لیا، مشورے پر عمل کیا. اور بھی کئی ایسے مقامات ہیں، مشورہ لیتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بڑا خوبصورت انداز تھا یہ. غزوات کے بعد جانے دینی ہے، دشمنوں تو لڑائیاں کرنی ہے، مقابلے کرنے ہیں، مشورے کیے جا رہے ہیں، فیصلے کر رہے ہیں، مشورے کیے جا رہے ہیں. یہ مشورے کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک کردار کا ہم سب کو صدقہ نصیب فرمائے. دعوت اسلامی مشاورت پر چلتی ہے، ڈکٹیٹنگ نہیں ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عاشقوں کی تحریک ہے، سنتوں کو عام کرنے کی تحریک ہے.
عاشقان رسول کی تحریک ہے. جب آپ کسی سے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں اور اسے یہ پتہ بھی ہو کہ یہ مشورہ کیا جا رہا ہے. ہاں ایک مدنی مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ایک چیز طے ہو کر آتی ہے تو آپ بولتے پھر مشورہ کیوں نہیں؟ وہ بیٹھ کر مشورہ ہی تو کر رہے تھے. آپ کے اراکین شورا وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ 4-5 دنوں تک بیٹھ کر مشورہ ہی تو کر رہے. 25 26 20 اسلامی بھائی اور پھر جناب کابینات کے نگران اور ذمہ دار آ کر آپس میں مشاورت ہی تو کرتے ہیں. پھر جناب 100 سے زیادہ اسلامی بھائی 150 اسلامی بھائی بیٹھ کر 2 دن تک مشاورت ہی تو کرتے ہیں. اس میں بیرون ملک کی مجلس کی نمائندگی شامل ہے, ملک کی نمائندگی شامل ہے, مختلف شعبہ جات کی نمائندگی شامل ہے. تقریباً جو بھی جس کو آپ کہتے ہیں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی موجودگی میں تو مشاورت ہوئی. اب جب وہ مشاورت ہو کر ایک پالیسی کے ساتھ, ایک اصول کے ساتھ, طریقہ کار کے ساتھ آپ کو ملی, اب آپ کو مشاورت نہیں کرنی, آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ایک اسٹیج ہوتا ہے جہاں پر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور ایک اسٹیج ہوتا ہے جہاں پر مشاورت کی جاتی ہے. اسی طرح علاقوں کے بعض مدنی کام ہوتے ہیں. اب جو تو قربانی کی کھالیں جمع کرنی ہے تو قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں قربانی کی کھالیں جمع کرے یا نہ کرے اس پر مشاورت نہیں ہوگی. کیا کرے مدنی مشورہ؟ کھالیں اس بار جمع کرنی ہے نہیں کرنی اس پر مشاورت نہیں ہوگی. علاقوں کے اندر, ڈویژنوں کے اندر, کابینہ کے اندر کہاں بستے لگانے ہیں, کس کی کہاں ذمہ داری ہوگی, ادھر کیا ہوگا, ادھر کیا ہوگا, یہ کیسے ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اس پر مشاورت ہوتی ہے. جو علاقائی امپلیمنٹیشن جو ایک ورکنگ ہے اس کے اوپر ایک مشاورت ہوا کرتی ہے. اس میں ماشاءاللہ رائے لی جاتی ہے, نہیں یہاں نہیں یوں, یہاں نہیں یوں, وہاں ہوگا تو زیادہ فائدہ ہوگا, وہاں ہوگا تو یہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ ہمارے شہزادہ حضور کی زیارت ہو رہی ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. انشاءاللہ ابھی شہزادہ حضور کی زیارت ہوئی ہے, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مدنی پھول بھی مل جائیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشاورت یہ بھی میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بہترین ادا ہے. سبحان اللہ. یہ شہزادہ حضور کی زیارت ہو رہی. اچھا یہ زیارت, اچھا یہ مدنی مشورے کا, سبحان اللہ. اچھا یہ جو بھی میں نے بیان کیا نا شورا کا مدنی مشورہ ہوتا ہے, یہ اس کا منظر ہے کہ شہزادہ حضور نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے میں شرکت فرمائی تھی. تو یہ اس مدنی مشورے کا ایک منظر آپ دیکھیں. یہ مدنی مشورہ, یہ نگراں, یہ ہمارے دیگر ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان انتظامی کابینہ کے مدنی مشورے کا یہ آپ کو ہم اس وقت مدنی چینل کی سکرین پر اور آپ کے جو سکرین ہے اس کا منظر دکھا رہے ہیں کہ یہ شورا کا مدنی مشورہ آپ نے دیکھا. اب یہ جناب یہ رمضان حال کے اندر اراکین شورا, نگران کابینہ, مختلف شعبہ جات کے ذمہ دار یہ موجود ہیں اور پھر ان کے ساتھ الحمدللہ مشاورت ہو رہی ہے. جو کچھ طے ہوا وہ ہو رہا ہے, جو ان سے طے کروانا ہے وہ ہو رہا ہے. پھر ان کی کچھ باتیں مدنی پھول ہوتے ہیں, ان کے سوالات ہوتے ہیں, جوابات ہوتے ہیں, پھر کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور پھر ایک چیز ہو جانے کے بعد پھر اس کی تحریری طور پر اس کو لکھا جاتا ہے اور لکھنے کے بعد اس کو ہمارے نگران پاک نظام کابینہ تحریر کرتے ہیں. اچھا پھر اسی کے اندر ایک بیرون ملک کی مجلس کا مدنی مشورہ الگ ہوتا ہے, ان کے پھر الگ دین بندے ہوئے ہوتے ہیں. پھر ایک مدنی مشورہ ہمارا ہندی روم ہوتا ہے جو دعوت اسلامی کے جو اسلامی بہنوں کی عالمی مجلس سے مشاورت ہے, ان کا پردے کی حالت میں الگ مدنی مشورہ کیا جاتا ہے. ان سب کے مدنی مشوروں کے مدنی پھول لکھے جاتے ہیں. ان مدنی پھولوں کو پھر تحریری طور پر جیسے کہ پھر اس کا تفتیش کی جاتی ہے, پھر اس کا یہ سب کرا کر پھر آپ کے سامنے جناب وہ مدنی پھول لا کر دیے جاتے ہیں اور دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ براہ کرم اس کا مطالعہ کریں. تو اس کا مطالعہ کرنے کے بعد اس پر مشاورت ہی کرنی ہوتی ہے, اسے نافذ کروانا ہوتا ہے. یہ مشاورت تو 5 6 دنوں تک 2 دنوں تک بیٹھ کر چکے بھیا, اب آپ نافذ کروائیں. تو الحمدللہ رب العالمین یہ ایک مدنی مشورے کا ایک مختصر, ذرا ایک بار پھر دکھا دیں مدنی مشورے کا ایک مختصر سا یہ انداز. شورا کا بھی ہو رہا ہے, کابینات کا بھی ہو رہا ہے, کابینہ کا بھی ہو رہا ہے. تو چلے مدنی مشورے کا ایک مدنی انداز یہ بھی آپ ملاحظہ کر لیجئے, مدنی چینل کی سکرین پہ بھی دیکھ لیجئے. یہ ہم اتنا زیادہ نہیں دکھاتے, اب تنظیم یہ گئے, اب چونکہ آج کا یہ تربیت اجتماع ہے تو یہ ہمارے بڑے شہزادے ہیں اور یہ شرکت ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ یہ اراکین شورا مدنی مشورے میں کچھ مدنی پھول آ رہے ہیں, کچھ سننا سنانا ہو رہا ہے. تو یہ سارے الحمدللہ اراکین شورا ہیں اور پھر یہ مدنی مشورے ہوتے ہیں. اب دیکھ رہا جی شاہد بھائی کیسے کلام فرما رہے ہیں, ہے نا.
اب یہ ہمارے پاکستان انتظام کابینہ اور دیگر ذمہ داران کا مدنی مشورہ ہو رہا ہے. تو یہ الحمدللہ رب العالمین ایک ہمارا ایک انداز ہے، اور یہ انداز آج سے نہیں ہے، کم و بیش 15-17 سال ہو گئے اسی انداز پر ہماری مشاورتیں چل رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اللہ کے رہے. وہ مجھے یاد پڑتا جی شاید پہلا دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا مدنی مشورہ جو باپا کے آستانے پر ہوا تھا، اس مدنی مشورے سے لے کر آج تک کے مدنی مشورے کے مدنی پھول ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہے نا جی؟ شاید ہاں تقریباً محفوظ ہیں، ہم کہہ سکتے تقریباً محفوظ ہے تحریری طور پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمت سے. اور انداز یہ ہے کہ ابھی مرکزی مجلس شورا کے اراکین کو جیسے کہ ہم نے ایک پیغام دیا کہ جناب پچھلے 3 ماہ کے مدنی پھولوں کے جو مدنی مشورہ مدنی اس کو ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ جو کام پینڈنگ سے ان کو بھی ہم پریکٹیکلی لا سکے، تاکہ مدنی کام کرتے کرتے آدمی بھول جاتا ہے. تو یہ ایک انداز ہے. تو الحمدللہ رب العالمین عرض کرنے کا مقصد یہ کہ پھر اس طرح مدنی مشوروں کے انداز کو آپ بھی لے کر چلیں اور جہاں جہاں مدنی مشورے کرنے ہیں، مگر مرکزی مجلس شورا کے، پاکستان انتظامی کابینہ کے اور دیگر مدنی مشوروں کے مدنی پھولوں کا جو مدنی گلدستہ آپ کو جو ای میل کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے، شاید بھائی کیا طریقہ کار ہے پہنچانے کا؟ ای میل بھی کیے جاتے ہیں، واٹس ایپ بھی کیا جاتا ہے اس کا، اور بعض اوقات دستی بھی پیش کیے جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ یہ اس کو پڑھیں. نگرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو پڑھیں اور اس پر ہمارے ذمہ جو دیگر اسلامی بھائی ہیں ان تک یہ مدنی پھول پہنچائیں. اس کا ٹرانسلیشن بھی ہوتا ہے رومن میں، اور یہ دیگر ہمارے ممالک کے ذمہ داران کو بھی پڑھنے کا کہا جاتا ہے. تو آپ بھی مدنی مشورہ کیا کریں گے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین انداز ہے جس کی یقیناً ہم سب کو پیروی کرنی چاہیے. اور امیل سنت نہ صرف مدنی مشورے کرتے ہیں، مشورے لیتے ہیں، بلکہ بڑی ہی بردباری کے ساتھ، کھندہ پیشانی کے ساتھ، وسعت قلبی کے ساتھ، وسعت ذہنی کے ساتھ آپ مدنی مشوروں کو قبول بھی فرماتے ہیں. اور غیر واجبی اگر کوئی بات ہو تو اس کو بڑے خوبصورت اور پیارے طریقے سے اس کو حل بھی کرتے ہیں. نہ طنز ہے، نہ تنقید ہے، نہ تانا ہے، نہ جھارنا ہے، نہ ڈانٹنا ہے. اس کو مدنی مشورہ نہیں کہتے جس میں ڈانٹ ڈپٹ ہو، جس میں جھارنا ہو، جس میں دل آزاریاں ہوں، جس میں غیبتیں ہوں، جس میں چگلیاں ہوں، جس میں اس طرح کی تکالیف دی جا رہی ہے، اس کو مدنی مشورہ کیسے کہیں گے؟ مدنی مشورہ تو پھر مدنی ہوتا ہے نا. وہ تو جب اسلام میں کھڑے ہوں تو ان کے اندر تو ایک مدنی کام کا ایسا جوش اور جذبہ ہو کہ بس اب کر گزریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میں نے جیسے بھی عرض کی کہ الحمدللہ ہمارے وکلاء آئے تھے، تو یہ جو دعوت اسلامی کا جو ایک انداز ہے یہ معاشرے میں مؤثر انداز ہے. تربیتی اجتماع جو ہمارے وکلاء ججز کا ہوا، تو آپ بھی اپنے شعبوں کے تربیتی اجتماع کا جدول بنائیں، اپنے علاقوں کا تربیتی اجتماع کا جدول بنائیں، اور تربیتی اجتماع کو کیسے کرنا ہے اس طریقے کو لے. تو ماشاءاللہ آئیے وکلاء ججیز کا جو ہمارا تربیتی اجتماع بھی ہوا تھا، ابھی مجھے بتایا کہ ان کے تاثرات تیار ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. میں نے بھی سنے نہیں ہے، پہلی بار آپ بھی سنیں، پہلی بار میں بھی سنتا ہوں. جی دکھائیے. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کی مجلس ججز اینڈ وکلا کے تحت عظیم الشان 3 دن کا سنتوں پر اجتماع اختتام پذیر ہو گیا. یاد رہے اس اجتماع پاک کے دوران جہاں اراکین شورا نے مختلف موضوعات پر سنتوں بھرا بیان فرمایا، وہیں بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ بھی فرمایا. اس کے بعد عدالتی عملے کے اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت بھی حاصل کی. اس سے قبل عدالتی عملے نے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری سے بھی ملاقات کی.
ملاقات کے دوران نگران شورا نے مدنی پھول ارشاد فرمائے۔ نگران شورا سے ملاقات کے بعد مجلس ججز اینڈ وکلا سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول نے سنتوں بھرے بیان میں شرکت کی، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن ترتاری نے فکر انگیز سنتوں بھرا بیان فرمایا۔ یہاں آ کے ان کا سارا پروگرام دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے نماز کے حوالے سے، ایک عملی طور پر نماز کس طرح پڑھنی ہے وہ بھی بہت اچھا لگا مجھے۔ یہاں آ کر ہمیں انتہائی خوشگوار جو یہاں اسلام کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق دین سمجھنے کا ہمیں موقع ملا۔ دعوت اسلامی اسلام کے لیے جو کام کر رہی ہے ہمیں تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان کے ساتھ منسلک ہونا چاہیے۔ دعوت اسلامی کی جو قیادت ہے وہ ایک پرکشش شخصیت ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ دعوت اسلامی نے ہمارے کردار پر روشنی ڈالی ہے۔ میں نے اپنے آپ سے یہ طے کیا کہ پچھلی زندگی میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگی۔ میری ریکویسٹ ہے جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ یہ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیں۔ حضرت الیاس قادری صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، وہ ہمارے لیے بڑی خوش آئند بات ہے۔ جناب حضرت الیاس قادری صاحب کا فرمان ہے کہ مسجدوں کو بڑھے۔ یہاں سے جانے کے بعد ہفتہ وار اہتمام میں باقاعدگی سے شرکت اور 5 وقتہ نماز باجماعت میں نے نیت کی ہے۔ یہ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اثرات، وکلا اور ججیز کے تاثرات، کہ ان کو اس تربیتی اجتماع سے کیا کچھ ملا۔ جب ہم سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں فوائد حاصل ہوں گے۔ آج اس شعبے کو، اب کل جیسے کہ ڈاکٹرز کا شعبہ ہے، کل ہمارے یہاں ڈاکٹرز اسلامی بھائی انشاءاللہ ہفتہ اور اتوار رہیں گے، پھر انہیں مدنی مذاکرہ ملتا ہے، مبلغین کے بیانات ملتے ہیں، ایک مدنی ماحول ملتا ہے۔ تو آپ اپنے یہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں اور سرکار کی سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر کریں۔ ان مختلف شعبہ جات اور مختلف جگہوں پر جو دعوت اسلامی کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ دعوت اسلامی اس وقت وہ تحریک ہے جو معاشرے پر اپنا زبردست اثر قائم کر رہی ہے، بلکہ جو ایک ہمارا سلسلہ ہے مثالی معاشرہ، میں کہتا ہوں مثالی معاشرہ بنانے میں دعوت اسلامی کا ایک اپنا کردار ہے، اور یقیناً اس کردار کو پورا کرنے میں، اس کردار کو نمایاں کرنے میں دعوت اسلامی کے مبلغین کا کردار ہے۔ تو آپ میرے مبلغین جو جہاں جہاں اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، جس شعبے میں دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے آپ کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ اس کی برکت، اس کی بہاریں نظر آئیں گے۔ اب آپ دیکھیے آپ نے اعتکاف کروایا، ماہ رمضان کا اعتکاف، اللہ اللہ کتنا خوبصورت ہے یہ۔ اللہ نصیب کرے تو ہمارے ذمہ داران کو تو ہر مہینے پورے اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے، دعوت اسلامی والوں کو، کہ اس کے اندر واقعی ہم دیکھتے ہیں تقدیریں بدلتی ہیں اور لوگوں اسلامی عاشقان رسول کے تاثرات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک مؤثر میسج دعوت اسلامی کا، مؤثر میسج، ایک اثر انگیز انداز اعتکاف۔ آئیے اس کی آپ کو ہم وہ دکھاتے مدنی گلدستہ۔ مسجد آباد ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ مسجد آباد ہے کم ہوا زور گناہ، مسجد آباد ہے ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے۔ پچھلے سال میں نے 50 روپے روز پر اس اعتکاف کے لیے BC ڈالی، اور آج میں نے گھر والوں کو ان کے اخراجات پورے کر کے اور ان سے اجازت طلب کر کے آج میں بابا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کویت سے حاضر ہوا ہوں بابا کی بارگاہ میں۔ کام میں کرتا ہوں خیاط یعنی درزی کا، اور ہمارا یہ پورے سال کا سب سے بڑا سیزن ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین بہت عرصے سے کوشش تھی کہ پاکستان میں آؤں اور میں اپنے پاپا کے پاس اعتکاف کے لیے آؤں۔ میرے پاپا
ہماری جان ہے الحمدللہ رب العالمین. جو نگران شورا نے جو بیان کیا جنریشن گیپ کے بارے میں بہت ہی مفید بیان تھا. اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس میں میں نے خود بھی میں ایڈوکیٹ ہوں ہائی کورٹ کا, لیکن میں نے اتنا کچھ صبح کے بیان سے لیا اور میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی اولاد سے تھوڑا دور تھا. اب انشاءاللہ اس گیپ کو ختم کروں گا اس بیان کے سننے کے بعد. اور پاپا کو کماؤ پوت بیٹا پسند ہے تو میں بھی انشاءاللہ کماؤ پوت بنوں گا. ماشاءاللہ پاپا ہمارے اگر وہ ہیں تو ہم ہیں, ان کی وجہ سے آج ہم جو کچھ سیکھ رہے ہیں, ان کی وجہ سے, ان کی محنتوں سے دعوت اسلامی کو انہوں نے کھڑا کیا اپنی محنت سے. کہاں سے لے کر کہاں چلے اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو نکمے مرید ہیں. گھنٹوں بیٹھ کے ہماری اوقات کیا ہے, 12 میں کوئی پوچھتا نہیں ہے. آج عمران کا بیان ہے, یقین کرے ہمیں کاروبار گھر سب کچھ بھول جاتے ہیں. 11 مہینے جو گزر جاتے ہیں, رمضان کا انتظار کرتا ہوں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ آ جائے میں فیضان مدینہ جاؤں. پہلے بہت گندی زندگی تھی ہماری. میں خود میں اپنی مثال بتا رہا ہوں کہ میں چرس پیتا تھا, اتنی چرس پیتا تھا کہ دنیا میں کوئی چرسی اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں نے چرس چھوڑ دیے یہاں پہ آگے. ٹھیک ہے, نہ فرما بردار نہیں تھا, اکلوتا بیٹا ہوں ماں باپ کا. میں نے وہ ساری دل میں عہد کر لیا کہ آئندہ کے لیے میں کبھی بھی زندگی کے اندر اپنے والدین سے لڑوں گا نہیں. امی ابو مجھے معاف کر دیں, میں آج کے بعد کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا, اور خاص طور میں اپنے والد صاحب کا دل نہیں دکھاؤں گا جن کو میں ہر ٹائم غصے کی نظروں سے دیکھتا تھا. اپنی امی سے ناراض ہو گیا تھا یہاں پہ. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ گھر جا کے اپنی امی کا ہاتھ چوموں گا, ان کے پیر پکڑوں گا, ان سے معافی مانگوں گا, اپنے ابو سے گلے مل کے ان سے معافی مانگوں گا. نقصان ہی ہے الٹا سگریٹ وغیرہ کا. انشاءاللہ اب سگریٹ نہیں پیوں گا زندگی میں. انشاءاللہ دوستوں سے ہی بچوں گا ایسے جو پلاتے ہیں. میں پولیس میں ہوں, میرے خود شرابی تھا, لیکن آج جو مجھے احساس ہوا ہے, اتنا احساس ہوا کہ میں کیا بتاؤں, میرے آنسوں نکل گئے. تو میں بہت توبہ کر چکا لیکن نہیں چھوڑ سکا تھا, لیکن آج سچی توبہ کہ آج کے بعد نہیں پیوں گا. میں نے آج سچی دل سے توبہ کی, اور بس آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا میرے دل سے گزری ہے. میں آنے سے پہلے اپنی بہن کو سسٹر کو مار کے آیا تھا. مجھے اپنی کیفیت تاری جو گناہ میرے کر کے آیا تھا نا, تو میں نے دیکھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو پیار, صرف ماں کا باپ کا پیار پانے کے لیے اس کو بالکل جان سے مار دیا, لیکن اس نے بھی کیا پایا, ماں باپ سے بھی کھو دیا اس نے. میں اپنی سسٹر کو جب مار کے آیا تو میں رو ہی رہا تھا, عصر کی نماز تک میں روتا رہا. مجھے نہیں پتا تھا پاپا کہ آج میری افطاری ہوگی. مجھے ایک اسلامی بھائی نے مجھے اصلاح دی کہ بیٹا آج پاپا کے ساتھ افطاری ہے, اور اتفاق سے جب میں گیا تو پاپا کا دستے مبارک مجھ سے ٹچ ہو گیا. میرے آنکھ سے آنسو اس طرح جاری ہو گئے. پاپا نے مجھ سے اس وقت معافی مانگی. پاپا آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پاپا جی بس میں کیا بتاؤں, میں بہت گنہگار تھا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھ پر اس طرح بھی بڑا آگ رکھ دیا جائے گا. پاپا جی بس پاپا جی دعا اتنی موت لگی, میں یہاں پہ سب کی بخشش مغفرت فرما دے اللہ. یہ ہے دعوت اسلامی کا معاشرے میں اثر. یہ ہے دعوت اسلامی کا بڑی مؤثر ترین یہ مدنی تحریک ہے دعوت اسلامی. اور اس کا کام اب جیسے اعتکاف کی, جیسے میں نے آپ کو بات کی, جتنے بھی اس وقت دعوت اسلامی والے جمع ہیں, میری سب سے مدنی التجا ہے, مہربانی کریں آج ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آنے والے ماہ رمضان میں ہم پورے ماہ کا اعتکاف کریں گے. تقریباً 90,000 کے آس پاس کم و بیش ہمارے متقف اسلامی بھائی مختلف دنوں کے حساب سے مدنی ماحول میں وقت گزارتے ہیں. ان کو وقت دینا چاہیے. ان کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آ جاتا ہے جب یہ دعوت اسلامی کو قریب سے دیکھتے ہیں. اور جتنے زیادہ مبلغین ان کے ساتھ وقت گزاریں گے انشاءاللہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا. تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے. جیسے میں نے ابھی وکلا ججز کا آپ کو بتایا, ماشاءاللہ آپ نے بھی یہ اعتکاف کی مدنی بہاریں دیکھی, کس قدر یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اثر انداز ہوتا ہے. سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے, سنت کے مطابق نیکی کی دعوت دیں گے, ماشاءاللہ آپ کو بہت فوائد نظر آئیں گے. نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں الحمد دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے ڈنکے بج رہے ہیں. آئیے میں آپ کو دنیا بھر کے کچھ مدنی کاموں میں جو ہفتہ وار اجتماع کہاں کہاں ہوتے ہیں, ہفتہ وار اجتماع کے کہاں کہاں ہوتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا, جیسے ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی اس وقت ملیشیا گئے ہوئے تھے, تو ملیشیا میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کے بڑا خوبصورت انداز میں نے دیکھا. آئیے وہ دیکھتے ہیں.
थोड़ा सिस्टम प्रॉब्लम कर रहा है, तो सही कर लें अल्लाह में, ताकि मेरी ख्वाहिश ये है आज के इस तरबियत इज्तिमा में कि हमारे मुबल्लिगीन, हमारे जिम्मेदारान, चाहे वो घर पर हैं या हमारे इज्तिमात में हैं, आप अपनी दावत इस्लामी के इन मुख्तलिफ अंदाज को देखें और फिर अपने आप को दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए पेश करें। आपको पता चले कि हमारी ये मदनी तहरीक दावत इस्लामी किन किन शोबों में और किस किस अंदाज से और कहां कहां जाकर मदनी काम करने की कोशिश कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 590 मकामात पर जमा होकर जिम्मेदारान आपका बयान सुन रहे हैं। 590 मकामात अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें KPK भी शामिल है, इसमें मिलादी काबिनात गिलगित बल्तिस्तान भी है, बलोचिस्तान भी है, पंजाब भी है, कश्मीर भी है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तरकीब है। माशाअल्लाह। बस ये नियत करें कि इंशाअल्लाह अब हम जहां भी हैं, चाहे बाजार में हैं, कारोबार पर हैं, घर में हैं, मस्जिद में हैं, सफर में हैं, हम हर जगह नेकी की दावत देंगे। हर जगह नेकी की दावत देनी है। दावत इस्लामी के इज्तिमात की दावत दें, मदनी काफिलों की दावत दें, मदनी इनामात की दावत दें, इस तरह दीगर नेकी की दावत का सिलसिला रखें। मदरसतुल मदीना बालिगान के लिए नेकी की दावत दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे दावत इस्लामी का मदनी काम भी बढ़ेगा और हमें नेकी कमाने का मौका मिलता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। निगरान शूरा खिदमत में अर्ज़ है कि एक तो आप जर्नल फरमा रहे हैं ना कि हर मुसलमान मुबल्लिग है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया के तहत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने भी लिखा है। मगर जो दावत इस्लामी के जिम्मेदारान हैं उनका जदवल तो अपने निगरान के मुताबिक बनेगा ना। अब वो अपने ऑफिस में या दुकान पर या आते जाते वो नेकी की दावत दे रहे हैं, जो मैंने तो दावत इस्लामी को वक्त दे दिया जी, तो ये क्या उसका शुमूल होगा उसमें? किसमें? उसने तो अपने निगरान से मशवरा करके जदवल बनाना है ना। तो वो चलता फिरता नेकी की दावत दे और उसमें शामिल हो जाए कि मैंने तो अपनी तंजीम को, अपनी जिम्मेदारी को दे दिया वक्त मैंने। नहीं, ये तो एक अलग है। मैंने कहा ना जैसे इलाके में मदरसतुल मदीना बालिगान है, लेकिन जब ये जहन बन जाए कि मैंने मदनी काम या नेकी की दावत देनी उस टाइम पर है, इसके अलावा मेरी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। सही। मैं इसके बारे में आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ऐसा हरगिज ना सोचें, ताकि हमारे बाजारों में जो बेनमाजी है वो कैसे नमाजी बनेंगे, घरों में जो मदनी माहौल नहीं बन पाता वो घर में मदनी माहौल कैसे बनेगा अगर हमने मतलब कि अपनी नेकी की दावत का सिलसिला इतना महदूद कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेकी की दावत आम करने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर हमें ढलना है ना कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अंदाज क्या अपनी औलाद के साथ नहीं था, अज़वाज मुतहरात के साथ नहीं था क्या? हत्ता के यानी बेटी यानी औलाद के लिए अगर हम देखें, हम घर में जाते हैं, कितने ऐसे इस्लामी भाई जो वालिद हैं, तो क्या वालिद को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अपने घर में वक्त नहीं गुजारना? यानी यूं देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी शफकत थी आपकी कि जब आपकी शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने हाजिर होती, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इनका इस्तकबाल फरमाया करते, खड़े हो जाते। ये अंदाज हम में से किसका है बताइए अपनी बेटी के लिए? क्या ये अदा नहीं है? क्या ये अदाए मुस्तफ़ा से क्या दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन का और इमेज बेहतर नहीं होगा? क्या नेकी की दावत आम नहीं होगी? घर के अंदर हमारा किरदार, हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसनैन करीमैन से शदीद मोहब्बत फरमाते, नवासों से इन्हें प्यार करते, इन्हें गले लगाते, इन्हें चूमते, इन्हें गोद में बिठाते, इनके लिए दुआएं करते। ये अंदाज यानी यूं समझिए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नाना होने की हैसियत से आपका अंदाज मुबारक क्या था? क्या हमारे माशरे में रहने वाले नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को अदा करते? क्या वालिद अपनी औलाद के साथ अदाओं को अदा करते? क्यों घर में नेकी की दावत देनी है तो क्या इस तरह नहीं होगा? हत्ता के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کا ایک اور مبارک انداز آپ یہ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے معاملے میں، یعنی آپ داماد ہیں نا، اور سرکار صلی اللہ تعالی وسلم یہ سسر، تو کیا ہمارے مبلغین یا ہمارے عاشقان رسول میں کیا کوئی اس انداز کو ادا نہیں کرے گا؟ یعنی اتنا خوبصورت انداز کہ ایک دفعہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان میں کوئی شکر رنجی ہو گئی، آپ ناراض ہو کر چلے گئے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ گئے، دیکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پر آرام فرما رہے تھے، خاک پر۔ آپ نے انہیں کہا اٹھو یا ابا تراب، اب نے ان کو اٹھایا، کوئی بات نہیں کی اور گھر لے آئے، اور گھر لے آ کر سارا معاملہ سیٹل کر دیا۔ اتنا خوبصورت انداز ہے۔ میں اس معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کو یہ دعوت دیتا ہوں، اس انداز کو اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی خاندانوں میں رشتوں میں آپس کے جو قریب سے قریب ترین کے جو رشتے ہوتے ہیں، ان میں محبت اور پیار پیدا کرنے کا بڑا بہترین انداز ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یک کے بعد دی گرے آپ کی شہزادیاں دی گئیں، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہے نا۔ تو پہلی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا وصال مبارک ہوا تو آپ نے اپنی دوسری شہزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کروا دیا، اور جب ان کا وصال مبارک ہوا تو فرماتے عثمان اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح بھی میں تمہارے ساتھ کر دیتا۔ یہ تعریف کر رہے ہیں کن کی؟ جو آپ کے داماد بنے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شوہر تھے ابو العاص بن ربیع، آپ ان کو بھی بڑا مان، جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مان دیا جاتا ہے، ایک مقام دیا جاتا ہے، وہ دیا کرتے تھے، اور ان کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے ہم نے اس کو ہمیشہ وفادار ہی پایا ہے۔ یہ گھروں کا ماحول بنانے کے میں مدنی پھول بیان کر رہا ہوں۔ اس طرح اگر ہم گھروں کے مدنی ماحول کو دیکھیں، اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں تو یہ مدنی ماحول بنتا ہے۔ بیٹوں کے ساتھ پیار محبت شفقت، تو جناب پڑوسیوں کے ساتھ پیار محبت شفقت، جہاں جہاں شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے اس انداز کو لے کر چلیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمارے آس پاس ہمارے گھر بار میں سنتوں کی خدمت کے ڈنکے بجیں گے۔ انشاءاللہ کریں گے، محبت پیار شفقت نرمی سافٹنیس، نرمی کو ہم سنتے تو ہیں، سافٹنیس یعنی آپ سے اگر کوئی بات کرنی ہے نا تو بات کی جا سکے، بات کی جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام بات کر لیتے تھے، ایسی شفقت اور ایسی سافٹ پرسنالٹی، یعنی شفقت بھی کیا میں بولوں، نرمی بھی کیا میں بولوں، کہ مطلب نرمی بھی ناز کرتی تھی، اتنی کرم والی بارگاہ کہ کوئی کہے کہ آقا آپ سے بات کرنی تو فرماتے بولو کہاں بیٹھنا ہے، ارے ہم بولے ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنی ہے، ٹائم نہیں ہے۔ کوئی بات کرنا چاہتا ہے جی، حتیٰ کہ کوئی کان مبارک میں بات کرے تو سرکار اس وقت اپنے کان مبارک نہ ہٹا دے جب تک اس کی بات پوری نہ ہو جائے۔ یہ جو کردار کا جو ایک نرم پہلو اور یہ جو سافٹنس ہے نا، یہ مبلغ کو بہت آگے بڑھا سکتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی ایسی بات کو دیکھتے جو ناگوار گزرتی تو آپ کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا، ڈیفینیٹ بدل جاتا تھا، کتابوں میں لکھا ہے۔ چہرے مبارک سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات ناگوار گزری ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت اپنے اوپر جو ضبط فرماتے تھے، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ اب ضبط فرماتے تھے، ہمارے کو کوئی بات بری لگتی ہے ٹھا کر کے ہم بول دیتے ہیں، فائر کر دیتے ہیں، چاہے گھر میں ہو، اسلامی بھائیوں کے درمیان ہو، کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، بازار میں ہو یا گھر بار میں ہو یا کاروبار پر ہو، فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، فوراً جھاڑ دیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اف تک نہ فرمایا، بطور خادم رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
یہ بات، یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، یہ بھی نہ فرمایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اس طرح کی کوئی بات ناگوار گزرتی، حتیٰ کہ کوئی ایسا کوئی کام کر لیتا، تو اب بھی آپ اس سے براہ راست نہ فرمایا کرتے. یعنی اس طرح کے بھی واقعات یہ براہ راست نہ فرمایا کرتے، بلکہ فرماتے ایسے لوگوں کا حال کیا ہے جو ایسا ایسا کام کرتے ہیں، نام نہ لیتے. حیا، یہ سب ہمارے لیے درس ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں. اگر ہم نیکی کی دعوت کو عام کرنا چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں اسلام اور دین کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنی ذات پر سارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو نافذ کرنا پڑے گا. چہرے مبارک کے کھل اٹھنے کا انداز، اللہ اللہ اللہ، تعریفات کا انداز، جو اپنے غلاموں کی اب تعریفیں فرمایا کرتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے. غزوہ خندق، کھالے اٹھانے کا ٹائم آ رہا ہے نا، سنو. غزوہ خندق، صحابہ کرام علیہ رضوان خندق کھودنے میں مصروف ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہیں. اگر صحابہ کرام کے جسموں پر مٹی لپٹ گئی ہے تو وہاں کی مٹی میرے آقا کے بدن مبارک کے بھی بوسے لے رہی ہے. مل کر کام کر رہے ہیں. وہاں صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کی نعتیں پڑھ رہے ہیں اور نعتیں بول بول کر کام کر رہے ہیں. وہاں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم ان کی آواز کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ان کے حوصلے بڑھا رہے ہیں. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری ادائیں، اللہ ہمیں نصیب کرے اور ہمیں ان اداؤں کے مطابق مدنی کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. گھر میں بھی اسی طرح رہیں، پیار اور محبت سے رہیں، نرم رہیں، بات کرنے کی گنجائش پیدا کرے اپنے اندر. اگر کوئی بچوں کی امی بات کرنا چاہتی ہے تو اس کو ڈر نہ ہو کبھی جھاڑ دے گا. بچے اگر کوئی بات کرنا چاہتے تو انہیں ڈر نہ ہو کہ ابو جھاڑ دیں گے. امی ابو ایون کے بات کرنا چاہتے تو انہیں ڈر نہ ہو کہ بیٹا بھی ناراض ہو جائے گا، جھاڑ دے گا. اللہ کی پناہ، جھاڑنا گھر کے اندر کیا معنی رکھتا ہے؟ کیا جھاڑنے والا یہ سمجھتا ہے کہ کل کو اس کو نیکی کی دعوت گھر میں اثر کرے گی؟ نہ بچوں کی امی پہ جھاڑنے کی عادت. جھاڑنے کے لفظ کو آپ سمجھتے کوشش کریں سے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. نیکی کی دعوت دینا، کہیں غیرت کھانا، جہاں شریعت نے غیرت کھانے کی اجازت دی ہے اس کے تقاضے الگ ہیں، مگر یہاں پر بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کیوں ڈر لگے گا بھائی مجھ سے؟ اگر میرے بچوں کی امی کچھ بات کرنا چاہتی ہے، کوئی بھی بات کرنا چاہتی ہے، چلے غیر واجبی بات ہے، تو کیا اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ اس کا شور جھاڑ دے گا؟ کیوں؟ نرمی سے اصلاح نہیں کی جا سکتی، نرمی سے نہیں سمجھایا جا سکتا. اگر بچے نے اگر غلط بات کی تو اس کو ڈر کیوں لگے گا کہ ابو جھاڑیں گے؟ کیوں لگے گا ڈر؟ کہ ابو سمجھا نہیں سکتے؟ اگر ماں باپ نے ایسی بات کر دی جو ٹھیک ہے، دل آزاری ہو گئی، اولاد کو بری لگی، تو کیا اولاد سامنے ماں باپ کے سامنے زبان چلائے گی؟ بدتمیز ہے. بلکہ میں تو کہتا یہ تو بدتمیز بھی ہے، بے غیرت بھی ہے، بے شرم بھی ہے، بے حیا بھی ہے، جو ماں باپ کے آگے زبان درازی کرتا ہے، ماں باپ کے آگے زبان چلاتا ہے. بے شرم انسان، تجھے اس بات کی تمیز نہیں کہ تو کس کے سامنے زبان چلا رہا ہے؟ تجھے پال پوچھ کے انہوں نے بڑا کیا ہے، تیری ہزار قسم کی بری اور عجیب و غریب حرکتوں کو انہوں نے برداشت کیا ہے، اور آج ان کی دو باتیں برداشت نہیں ہوتی. تو جب ہم اس طرح کا ماحول رکھیں گے تو نہ محلے میں اصلاح کر پائیں گے، نہ گھر میں اصلاح کر پائیں گے، نہ کوئی معاشرے میں اصلاح کر پائیں گے. تو خدارا اے عاشقان رسول، خدارا کیا ذمہ دار ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے کردار میں سافٹنیس پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، شفقت پیدا کریں. انشاءاللہ گھر میں، باہر، بازار میں مدینہ 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 ہو جائے گا انشاءاللہ. ہے کوئی نیت کرنے والا؟ کون؟ ہاتھ اٹھا کر رکھیں یار. اگر سسٹم صحیح ہو گیا تو اطلاع بھی دے دیجئے گا. ماشاءاللہ آج تو آپ کے لیے خصوصیت کے ساتھ باپا کا مدنی پھول آیا ہے اس تربیت اجتماع کے لیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ریکارڈنگ باپا نے دی ہے کہ چلے انہیں بھی انشاءاللہ امیل سنت کے مدنی پھول، امیل سنت کی تحریر بھی آپ کو دکھائی جائے گی.
انشاءاللہ عز و جل۔ تو پہلے کچھ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، کیسے مدنی کام ہو رہے ہیں، کیسے مدنی کام ترقی کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں ایک مدنی گلدستہ، دیکھتے رہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر رش کرتے رہیں۔ یہ سنتوں پر اجتماع کے مناظر ہیں، باب المدینہ کراچی۔ کی بہار آئی فیضان مدینہ میں، رحمت کی گھٹا چھائی۔ یہ بھی باب المدینہ کراچی کا منظر ہے، مختلف مساجد کا۔ رحمت کی گھٹا چھائی۔ باب المدینہ میں تقریباً 12 اجتماعات ہوتے ہیں ہفتہ وار۔ لمحات مسرت ہے دیوان بنے۔ ماشاءاللہ عاشقان رسول ہفتہ وار اجتماع میں جو شرکت کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ فیضان مدینہ کا ہفتہ وار اجتماع۔ دیوان بڑے خوش ہے، ماشاءاللہ ذکر اللہ کی خوب مدنی بہاریں ہیں ہمارے ہفتہ وار اجتماعات میں۔ کیوں جھومے نہ ہر بھائی فیضان مدینہ۔ یہ باب المدینہ کے بھی مناظر دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ الفت کے اخوت کے کیا خوب مناظر ہے، الفت کے اخوت کے کیا آنے والوں کے مناظر۔ گویا ہے سگے بھائی فیضان مدینہ میں، گویا ہے سگے بھائی فیضان مدینہ میں۔ ہر کام کا شریعت کے مطابق میں کروں۔ خلیجی ممالک، عرب ممالک کے باہر ابھی آپ کو کچھ مناظر ہیں، پاکستان کے باہر نکل گئے۔ یا رب تو بلغ مجھے سنت کا بنا دے۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہمارے ماشاءاللہ ہند کے اسلام بھائی بھی ہیں، اور اس وقت یہ ملائیشیا پہنچے ہوئے ہیں۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی، it's a یونان right to rectify یورپ کا ایک ملک ہے، یہ وہاں کا اجتماع ہے۔ the world. It's دعوت یہ بھی بحرین، پاناما کہتے ہیں اس کو، to rectify the people, ہند۔ all over the world. It's spreading the fragrance of the ہانگ کانگ، love of the prophet. It's کینیا، all over کینیڈا، سوری۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. میں نے تھوڑے نکلوائے تھے۔ الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہو رہے ہیں، مبلغین بیانات کر رہے ہیں، اور مدنی کاموں کے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے دھومیں مچی ہوئی ہیں۔ پاکستان میں 531 ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی جیسے ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی الحمدللہ مدنی کام جو ہمارے ہو رہے ہیں، ذرا دکھائیے ایک اور مدنی گلدستہ دکھائیں، دکھاتے رہیں۔ صلو علی الحبیب۔ رات سب کچھ ماشاءاللہ مجلس عشر اطراف گاؤں، یا رسول اللہ، یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک عظیم کام ہے ماشاءاللہ۔ گاؤں گاؤں گوٹ گوٹ اطراف میں جا کر مدنی کام کرنا۔ یا رسول اللہ،
الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مجلس عشر و اطراف گاؤں پاکستان کے تحت اس شعبے سے منسلک اور دیگر اسلامی بھائیوں کی تربیت کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عظیم الشان 3 روزہ سنت و بھرے تربیتی اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں منعقد کیے جانے والے عشر و اطراف گاؤں کے تربیتی اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے اسلامی بھائیوں نے تربیتی اجتماع کے انعقاد پر خوشی کا اظہار کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھیتوں کھلیان عطا فرمائی، جب باغات عطا فرمائی، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اندر جو وجوب ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب کیا ہے، ہم اس کی ادائیگی کریں۔ ایک روایت میں ہے کان لگا کر قرآن سننے والے سے دنیا کی تکلیف دور کر دی جاتی ہے اور پڑھنے والے سے آخرت کی مصیبت۔ قرآن کی ایک آیت سننے والے کے لیے یہ قرآن کی آیت سننا سونے کے پہاڑ سے بہتر ہے۔ عشق رسول سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھیے۔ کتنا پیارا تربیتی اجتماع دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہزاروں اسلامی بھائیوں کو ہماری مجلس یہ تیار کر کے لائی تھی گاؤں دیہاتوں سے۔ یقین مانے یہ تربیتی اجتماع دیکھیں آپ، ہزاروں عاشقان رسول فیضان مدینہ میں یہ جمع کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، سب کو دعوتیں دے دے کر لانا یہ آسان نہیں ہوتا۔ پھر میں دوسری بات عرض کروں، ان سب کو فیضان مدینہ میں 3-3 4-4 دن تک رکھنا بھی کوئی آسان نہیں ہوتا، 3 ٹائم کے کھلانا پلانا اور ان کے سارے معاملات کو دیکھنا، یہ بھی اس کے لیے بھی بہت بڑا نظام بنانا پڑتا ہے۔ بابا فرماتے خود فیضان مدینہ نہیں، عالمی مدینہ وہ فیضان مدینہ، بابا فرماتے خود یہ ایک بہت بڑی ریاست ہے، خود اس کا نظام بھی بہت بڑا ہے۔ تو یہ دعوت اسلامی کا یہ انداز مدنی کاموں کا، پھر تجہیز و تکفین، آپ دیکھیں معاشرے پر دعوت اسلامی کس طرح اثر انداز ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجہیز و تکفین کی مجلس، یعنی عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کفن کیسے دینا ہے، مرنے والے کو غسل کیسے دینا ہے، کہ تدفین کیسے کرنی ہے۔ ہمارے گھروں میں میت ہو، ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو بیٹا پریشان ہے کہ اب کروں تو کیا کروں۔ تو ماشاءاللہ ہماری مدنی تجہیز و تکفین اس کی مدنی بہار ہیں۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ابھی میں نے مدنی گلدستہ دیکھا الیاس ستار قادری صاحب کا، جس میں انہوں نے قبر کے بارے میں باتیں بتائی ہیں جن سے ہم بہت متاثر ہیں۔ اس سب کو دیکھ کے ہمیں لگا کہ ہم لوگوں کو بہت جانکاری اس سے ملی ہے، آگے اس کو لوگوں کو دینے کی کوشش کریں گے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے یہ ہند میں ہو رہا ہے، بچایا۔ ہماری باقاعدہ اس کی ایک مدنی گلدستہ پوری مدنی گلدستہ بنا ہوا ہے، یہ الحمدللہ دنیا بھر میں اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے دکھایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تجہیز و تکفین کے مرحلے کو کیسے، یہ گھر کی ضرورت ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مدنی چینل کے ناظرین کو اور حاضرین کو دوبارہ عرض کرتا ہوں، مہربانی کر کے اپنے گھر کا ایک فرد کم از کم اور ایک اسلامی بہن، ایک اسلامی بھائی اور ایک اسلامی بہن، اس کو تجہیز و تکفین کا طریقہ سکھا دیں تاکہ گھر میں کسی اسلامی بہن کا انتقال ہو تو پھر ہمیں مارا نہ پھرنا پڑے، اور اگر کسی اسلامی بھائی کا انتقال تو مارا نہ پھرنا پڑے۔ گھر کے اندر تو ہو کہ کفن دفن دینے والا، ہمارے گھر کے اندر ہی کوئی نہیں ہے، بیٹے کو بھی نہیں آتا نہ بیٹی کو آتا ہے کہ ماں باپ کو کفن دفن کیسے دینا ہے۔ جنازہ تو بات کی بات ہے نا، پہلے گھر کے تو معاملات نپٹیں، یہ بھی نہیں آتا۔ تو اللہ کرم کرے ہمیں تجہیز و تکفین کے اس اہم ترین کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ حج کا سیزن 130 حکایت میں میری سارا کا مطالعہ کرنے کا بھی ذہن دیا۔ اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے گا۔ مجلس حج و عمرہ یہ الگ مجلس ہے، یہ الگ کام کر رہی ہے۔ طریقہ سکھانا حاجیوں کو، حاجی کیمپ کے اندر طریقہ سکھانا، ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ لیول پر جو تربیت کے جو اہتمام ہوتے ہیں اس میں بھی دعوت اسلامی کے مبلغین کی نمائندگی ہے۔ کہاں پہنچی آپ کی دعوت اسلامی؟ بابھومی زابو حجر اسود پر، پاک گھر کے طواف والوں پر، بارش اللہ کے کرم کی ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد
بابو میزابو حجرے اسود پر پاک گھر کے طواف والوں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. گونگے بہرے نابینا اور معذور اسلامی بھائیوں ایک اور مجلس آ گئی اور گونگے بہرے نابینا خصوص اسلامی بھائیوں میں دعوت اسلامی آپ کی مدنی کام کر رہی ہے. مطلب میں اب بول نہیں رہا ہوں, بولتے بولتے اب دکھا رہا ہوں. ہرگز نہیں چھوڑیں گے, اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز. دعوت اسلامی کی مجلس خصوصی اسلامی بھائی کے تحت نیو کراچی پاک نوری کابینہ کے مقامی ہال میں سنتوں بھرے اجتماع کا انعقاد کیا گیا. سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کے لیے آنے والے خصوصی اسلامی بھائیوں کا اس موقع پر کہنا تھا کہ انہیں سنتوں بھرے اجتماع کی بدولت نیکی کا کام کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کا موقع میسر آتا ہے. دعوت اسلامی کے تحت باب المدینہ کراچی کے علاقے موسیٰ لین کے مقامی ہال میں خصوصی اسلامی بھائیوں کے لیے سنتوں بھرے اجتماع کا اہتمام کیا گیا, جس میں کثیر تعداد میں خصوصی اسلامی بھائیوں سمیت دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ رکن سندھ اسمبلی جاوید ناگوری نے بھی اجتماع میں شرکت کو یقینی بنایا. آج کا جو یہ پروگرام تھا, میں نے تو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں گونگے اور بہروں کی جو ہے اس طرح سے ہوا, بہت اچھا لگا. ایک جو ہے جذبہ بھی پیدا ہوا. جو دعوت اسلامی کی جو ٹیم کام کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں دین کے لیے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مدنی چینل ضرور دیکھیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. اگر مسجد نہیں بنی جہاں, تو مسجد بھی بناتی ہے. ایک جگہ چلے آپ کو دکھا دیں جہاں کے مقامی اور مسافر نمازی اسلامی بھائیوں کے لیے مسجد کا قیام ناگزیر ہو گیا تھا. الحمدللہ عز و جل ایسے موقع پر دعوت اسلامی کی مجلس خدام المساجد کی کاوشیں رنگ لائیں اور ایک غیر ملکی تاجر نے یہاں جامع مسجد سیف سعدی کی تعمیر میں حصہ لے کر مسجد میں نمازی حضرات کی سہولت کے لیے وضو خانہ اور دیگر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا. مسجد کی تعمیر کے بعد جامع مسجد سیف سعدی کا افتتاح جمعۃ المبارک کی نماز سے کیا گیا. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ہم خوب مسجد بہت ضروری ہے. اگر مسجد بن گئی, آپ نے اپنا امام وہاں متعین کر دیا, الحمدللہ, پھر دیکھیں مدنی کاموں کی مدنی بہاریں. ظاہر ہے کہ ایک مسجد ایک محلے میں بنتی ہے. اب آپ نے مسجد بنائی اور ماشاءاللہ چونکہ دعوت اسلامی کے تحت امامت کورس بھی ہو رہا ہے, اور پھر امام اسلامی بھائیوں کے تربیتی اجتماعات الگ ہو رہے ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ترقی دعوت اسلامی کے تحت ہو رہی ہے. اور روز کی 2 مساجد دعوت اسلامی بناتی ہے, ایوریج ہے ہماری روز کی 2 مساجد کی. اور صرف پاکستان میں نہیں, دنیا بھر میں الحمدللہ مساجد بنانے کا سلسلہ جاری تھا, جاری ہے, اور انشاءاللہ جاری رہے گا. پھر ان مساجد میں امام, ظاہر امام اگر عالم ہو تو بات ہی کچھ اور ہے. تو اس میں الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا ایک اپنا کردار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ملک و بیرون ملک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جامعۃ المدینہ کا مدنی جال بچھا ہوا ہے. اور 450 سے زیادہ جامعۃ المدینہ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کے بنے ہوئے ہیں, تقریباً 512. اور اس میں اسلامی بہنوں کے جامعۃ المدینہ زیادہ ہیں, اسلامی بھائیوں کے کم ہیں. تو دنیا بھر میں یہ جامعۃ المدینہ کا دیکھیں ماشاءاللہ, ذرا دکھائیے. دعوت اسلامی نے ایک شعبہ بنایا جامعۃ المدینہ, جس میں عالم بنانے والا کورس یعنی درس نظامی کروایا جاتا ہے. اس وقت تک دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ملا کے کم و بیش 500 جامعات ہیں, اور جس میں 32,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. الحمدللہ یہ جامعات نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ یو کے شہر بریڈ فورڈ میں, برمنگھم میں, بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں, ہندوستان کے مختلف شہروں میں, ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ, کینیا کے شہر بمباسا, موزمبیق کے شہر ماپوتو اور موریشس میں موجود ہیں. ابھی تھوڑے دنوں پہلے ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں ہمارا جامعۃ المدینہ, وہاں الحمدللہ دور حدیث شریف سے طلبہ فارغ ہوئے, اور دستار بندی کرنے کون گئے بتائے؟
ہمارے بڑے شہزادے، تو ان کے مناظر دکھائیں. اور یہ درس نظامی انگلش لینگویج میں کرایا گیا. الحمدللہ وہاں درس نظامی، وہاں مطلب کہ الحمدللہ ہمارے پاس اساتذہ ہیں وہ دوسرے ممالک کے بھی ہیں جی، زمبابوے کے بھی اساتذہ ہیں، دیگر ممالک کے بھی الحمدللہ اساتذہ ہیں، دوسرے ملکوں سے آئے الحمدللہ، وہ وہاں پر ہمارے وہاں درس نظامی کرواتے ہیں. طلبہ کرام بھی مختلف ملکوں کے، مختلف ممالک کے، ساؤتھ کے بھی ہیں، دیگر ممالک کے بھی ہیں، جو یہاں سے گئے ان کے بھی ہیں، جو وہاں والے ان کے بھی ہیں. بلکہ ابھی خوشائن بات یہ ہے اس وقت میں آپ کے پاکستان اسپیشلی اسلامی بھائیوں کے لیے عرض کروں کہ اس وقت جو آپ کے جامعۃ المدینہ میں جو داخلے ہو رہے ہیں نا، یہ داخلے اور خوشائن ہیں. یعنی کہ اس عمر کے طلبہ آ رہے ہیں جس میں عموماً ماں باپ پڑھاتے نہیں ہیں، یہ درس نظامی نہیں کراتے، اسکول پڑھاتے ہیں. تو یہ میٹرک سے فارغ، 9 سے فارغ یا فرسٹ ایئر سے فارغ جو طلبہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ انہوں نے اپنی اس تعلیم کو موقوف کیا اور درس نظامی کرنے کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا تاکہ یہ عالم بنے. الحمدللہ. اور اس وقت کل پرسوں کی بات ہے، میرا مدنی مشورہ ہو رہا تھا جامعۃ المدینہ کے حوالے سے. خود باب المدینہ میں ہمیں کتنے جامعۃ المدینہ کی تعمیر کرنی ہے، کسی مینٹیننس کے کام ہے، تعمیرات کے کام ہے، کہیں پورے کی پوری عمارتیں کھڑی کرنی ہے. کیونکہ یہاں بھی اس وقت فیضان باب المدینہ میں کم و بیش یہ شہزاد حضور ساؤتھ افریقہ پہنچے تھے جو مناظر دیکھ رہے ہیں. فیضان باب المدینہ میں کم و بیش 5000 طلبہ کرام ہیں ہمارے پاس. الحمدللہ. اب جو نئے داخلے ہوئے اس کے بعد